الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستوں ساتھیوں، رمضان المبارک کے اندر دو بڑے معرکے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک تو ہوا ہے غزوہ بدر جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، دوسرا ہوا ہے فتح مکہ۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے غزوہ بدر کے متعلق آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا ہے اور آپ کو کچھ مختصر نالج فراہم کرنی ہے۔ دیکھیں، غزوہ بدر جو ہوئی ہے یہ 17 رمضان کو ہوئی ہے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کو سمجھنے سے پہلے اس کے اسباب کو جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے ہم غزوہ بدر کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 70 ان کے قتل ہوئے اور 70 قید ہو گئے، ہمارے 13 یا 14 شہید ہوئے، اور پھر انہی باتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ اصل میں جو اسباب تھے نا اس کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں غزوہ بدر کے اسباب کیا ہوئے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ آئے، یثرب، جسے پھر مدینہ النبی نام پڑا، تو اس کو پھر عرف عام میں ہمارے یہاں مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو قریش نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 سرخ اونٹ کا انعام رکھا کہ زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ معاذ اللہ۔ سب سے پہلا جو معاملہ تو قریش کی طرف سے ہی تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر قتل کا انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا تھا، فرمان جاری کر دیا تھا۔ اب جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو آپ نے 6 مہینے، یعنی آپ ربیع الاول میں آئے ہیں تو 6 مہینے آپ نے بڑے نمایاں کام کرے۔ سب سے پہلے جو فوری طور پر کرے، اس میں فرسٹ نمبر پر تو کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کی تعمیر کری اور اسے گورنمنٹ ہاؤس کی حیثیت سے اس کو اسٹیبلش کرا۔ وہاں پر ہی آپ اپنے صحابہ سے مشاورت بھی کرتے تھے اور وہیں پر اصحاب صفہ بھی آتے تھے اور وہیں پر بڑے بڑے سیاسی فیصلے بھی وہیں لیے جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر جس کا سب سے بڑا خدشہ تھا کہ انصار اور مہاجرین میں آپس میں کوئی کسی طرح کا تصادم اور کلیش برپا نہ ہو، اس لیے آپ نے بردرہڈ یعنی مواخات قائم کر دیے انصار اور مہاجرین کے بیچ میں۔ آپ دیکھیں، ایک غزوہ کے دوران تو غزوہ بنو مستلق کے دوران تو انصار اور مہاجرین کی تلواریں بھی کھچنے پر آ گئی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ویژن تھا، جو آپ کی بصارت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پہلے ہی انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات قائم کر دیے تھے کہ ایک انصار اور ایک مہاجر دونوں بھائی بھائی بنا دیے تھے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو کام کرا، یہ بھی بہت ضروری تھا کیونکہ یہودی بھی مدینہ کے اندر آباد تھے۔ یہودی کے 3 بڑے قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو ان سے جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کرا کہ مدینہ کا جب بھی کوئی باہر کی طاقت مدینہ پر چڑھ کے آئے گی تو ہم مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کر لیا، اس سے یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ یہودی خود کوئی سازش برپا کرے۔ تو یہ 3 بڑے آپ نے کام کرے اور آپ نے اس ریاست جو مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، چھوٹی سی ریاست تھی شروع میں، جو ریاست قائم ہوئی اس کے آپ خود ہیڈ بنے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ کے تعلق سے یہ جان لینا چاہیے کہ مدینہ 5 قبیلوں کا مجموعہ تھا۔ 5 بڑے قبیلے وہاں پر آباد تھے، 3 تو یہودیوں کے اور 2 انصار کے۔ اوس اور خزرج، یہ تو انصار کے 2 قبیلے تھے، یہ عربی تھے لیکن یہ یہودی نہیں تھے۔ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے۔ اس کے بعد دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمات لانچ کی ہیں مدینہ سے۔ 8 بڑی مہمات لانچ ہوئی ہیں اور 9ویں جو ہوئی ہے اس کے نتیجے کے اندر غزوہ بدر ہوئی۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ میں بالکل آج ایسی بات کر رہا ہوں کہ بالکل آپ کے سامنے ایزی طور پر، بالکل آسان طریقے سے غزوہ بدر کا پس منظر آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ دیکھیں، یہ دین یہ مسجد اور مدارس کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ غلبہ چاہتا ہے، اس کی فطرت میں غلبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ دفاعی لڑائی لڑی، ہمیشہ کوئی دفاعی لڑائی نہیں لڑی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہرگ، یعنی جو شام جانے کا ان کا راستہ تھا، مکہ سے لے کے شام، اس کے بیچ میں مدینہ حائل تھا۔ اللہ کے رسول ان کی شہرگ پر جا کے بیٹھ گئے اور ان کو اپنی پریزنٹ ثابت کری کہ ہم مدینہ کے اندر آ کے رہے ہیں، اب تم نے ہمیں مکہ میں 13 سال پریشان کرا، اب ہم اپنی پریزنٹ ثابت کریں گے، ہم بتائیں گے کہ ہم بھی ایک طاقت ہیں۔ بہت ظلم ستم کر لیا، مکہ کے اندر تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ ہاتھوں کو باندھے رکھو، نماز قائم کرو، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے اپنی پریزنٹ ثابت کری۔ ان کی جو تجارتی قافلے کا جو راستہ تھا اس پر روکنا انہیں شروع کر دیا، ان کو وہاں پر جا کے ان کے مہمات وہاں پر لانچ کری، جو ان کو بتایا کہ اب تم اتنی آسانی سے سفر نہیں کرو گے، جو تم سوچتے تھے نا کہ مکہ کے اندر تو ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، قریش کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تجارتی قافلوں پر، اب ہم بتائیں گے تمہیں کہ تمہارے تجارتی قافلوں کا کیا حل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
نے یہ مہمات اس لیے بھی لانچ کری کہ قریش نے عبداللہ ابن ابی کو بھی خط بھیج دیا تھا کہ تم ان کو محمد کو یہاں سے نکال دو، نہیں تو ہم تم پر چڑھائی کر دیں گے، انہیں یہاں سے نکالو۔ تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ کر چکے تھے، تو عبداللہ ابن ابی کے بھی ہاتھ بن چکے تھے جو کہ رئیس المنافقین، منافقین کا سردار ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بائیکاٹ بھی انہوں نے کرا اور قبیلوں سے کہ یہ دیکھو ہمارے لوگ تھے، ہم سے الگ ہو گئے، اب تم ان سے تجارتی معاملات نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا بائیکاٹ بھی انہوں نے کرنا شروع کرا، یہ ایک وجہ بھی تھی۔ اور آپ پر تو قتل کا انہوں نے جو ہے فرمان جاری کر دیا تھا کہ زندہ اور مردہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مہمات لانچ کری ان کو بتانے کے لیے، ان کی جو ہے دکھتی رگ اللہ کے رسول نے پکڑ لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی مہم اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بھیجی ہے سیف البحر، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سپہ سالار بنا کے بھیجا، 30 لوگ جو ہے 30 صحابہ آپ کے ساتھ روانہ کرے۔ یہ رمضان 1 ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا، 1 ہجری رمضان، ربیع الاول کو آپ آئے، 6 مہینے گزرے، رمضان 1 ہجری میں یہ پہلا معاملہ ہوا ہے۔ اور یہ ابو جہل سے آپ کا ٹکراؤ ہوا، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن لڑائی نہیں ہوئی، کچھ قافلے والوں نے، کچھ قبیلہ والوں نے آپ کو روک دیا۔ دوسری مہم اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجی، اس میں بھی آپ شامل نہیں تھے، اسے سریہ کہا جاتا ہے بہرحال، تو اس میں بھی آپ شامل نہیں تھے۔ راغب پر بھیجی آپ نے، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 60 لوگوں کو آپ نے بھیجا، اور یہ شوال 1 ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ اس میں مٹبھیڑ مختصر ہوئی حضرت ابو سفیان سے، وہ ان کا قافلہ تھا، حضرت ابو سفیان کا، وہ بھی تجارتی قافلہ تھا۔ تیسری مہم اللہ کے رسول علیہ السلام پر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے قرار نامی ایک جگہ پر بھیجی، جس کا جو ہے آپ نے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، اور ذی قعدہ کے اندر یہ والا مہم بھیجی 1 ہجری کے اندر، سن 1 ہجری کے اندر۔ یہ دھمکی دینے کے لیے آپ نے جو ہے قرار نامی ایک جگہ پر آپ نے یہ حضرت سعد بن وقاص کو بھیجا، دھمکی دینے کے لیے، بتانے کے لیے، پریزنٹ ثابت کرنے کے لیے اب تم اتنی آسانی سے تجارت نہیں کر سکتے۔ چوتھی جو ہے مہم بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں آپ خود بھی گئے، یہ اس کو کہتے ہیں غزوہ، ویسا اصطلاحاً ان چیزوں کو کہا جاتا ہے سریہ اور غزوہ، یہ غزوہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولتے ہیں ابوا یا ودان سفر، یہ 2 ہجری کے اندر، کیونکہ ذی قعدہ کے بعد سے جو ہے یہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینے لگ جاتے ہیں عشر حرم کے، تو ذی قعدہ کے بعد سے آپ نے مہینے چھوڑ دیے، پھر آپ نے جو ہے سفر میں 2 ہجری میں جو ہے آپ بھی خود گئے، اور اس میں جو ہے نا ان کا جو قافلہ جس کو پکڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، یہ قافلہ جو ہے نا نکل گیا وہاں سے، کیونکہ جس کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، جس کو روکنے کے لیے گئے تھے، تو لیکن آپ نے آس پاس کے جو قبائل تھے ان سے آپ نے جو ہے وہ بات چیت کری، اور ان سے جو ہے ایک طرح سے مواخات سے قائم کر لیے اور پیکٹ کر لیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ 5ویں مہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اس میں بھی یہ ربیع الاول میں سن 2 ہجری میں ہوئی، یہ قافلہ بھی نکل گیا، لیکن 15 دن آپ وہاں رہے اور آس پاس کے اطراف کے لوگوں سے جو ہے آپ نے پیکٹ کرے کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، اس سے جو ہے ریاست مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ 5ویں یہ تھی۔ اس کے بعد 6 نمبر پر جو یہ صفوان کے مقام پر آپ نے بھیجی، یہ جو 5ویں نمبر کی تھی، یہ بوات پر بھیجی تھی، اللہ کے خود گئے تھے بوات میں، 5ویں نمبر کی جو تھی بوات میں ربیع الاول میں سن 2 ہجری۔ اور یہ 6 جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان پر بھیجی، خود بھی گئے اس میں، یہ بھی غزوہ کہلاتا ہے، ربیع الاول میں 2 ہجری کے اندر یہ آپ نے بھیجی۔ قریش کے کچھ لٹیرے اس میں پکڑے گئے، باقی اور اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن قریش کے بار بار یہ میسج جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈیفینسو موڈ میں نہیں، اب اوفینسو موڈ میں آ چکے ہیں۔ قریش کے پاس بار یہ پیغام جا رہا تھا ان مہمات کے ذریعے۔ 7ویں مہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی آپ خود گئے، ذوالعشیرہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے، یہ جمادی الاول میں یا جمادی الاخر کے اندر 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود گئے۔ مسلمانوں کا جو اس میں اس کو لوٹنے کا جو تھا نا معاملہ، اس تجارتی قافلے کو اس لیے تھا کہ قریش جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مال چھوڑی آئے تھے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، اس مال کو اکٹھا کر کے اس سے تجارت کرنے کا انہوں نے فیصلہ کرا تھا۔ اس کا جو ہے سپہ سالار اور اس کا جو ہے لیڈر وہ ابو سفیان کو یہ بنا کے بھیج رہے تھے شام، اس قافلے کو لوٹنے کے لیے رہے، لیکن یہ ابو سفیان بڑی چالاکی سے اس کو لے کے نکل گیا۔ ابھی تک ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کرا تھا۔ یہی قافلے جب لوٹے گا بعد میں تو 9ویں مہمات پر یہ جنگ بدر اس میں ہوگی۔ 8ویں مہم پر نخلا میں اس میں اللہ کے رسول خود نہیں گئے، 4 میں آپ خود گئے، 4 میں آپ نے صحابہ کو سپہ سالار بنایا، اس میں جو ہے آپ نے جو ہے عبداللہ بن جہش کو جو ہے سپہ سالار بنا کے بھیجا، تقریباً یہ ٹوٹل 12 لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نخلا کی طرف جاؤ
جو طائف کی طرف راستہ جاتا ہے، اور مکہ سے طائف اور بیچ میں نخلا پڑتا ہے، تو نخلا کی طرف جاؤ اور 2 دن کی جب سفر طے کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے میں خط دے رہا ہوں، اس کو کھول کے پڑھنا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب خط 2 دن بعد کھول کے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر جانا ہے اور یہاں پر پریزنٹ ثابت کرنی ہے اور ان کی جاسوسی بھی کرنی ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی جو ہے ہم تک پہنچانی ہے۔ ہوا یہ کہ وہاں پر ایک قافلہ جا رہا تھا 4-5 لوگوں کا، اس میں جھڑپ ہو گئی عبداللہ بن جہیش اور ان صحابہ کی۔ تو ہوا یہ کہ اس میں ایک شخص جو تھا عمرو بن حضرمی، یہ جو ہے اس میں قتل ہو گیا، باقی 2 کو وہ پکڑ کے لیا ہے، اور ایک جو تھا نا وہ بھاگ گیا، جس کا نام غالباً نوفل آتا ہے، اور اس نے جا کے جو قریش کو بھڑکا دیا کہ یہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ محمد، یا آپ کو جو ہے آپ کے ساتھی کو عمرو بن جرحم کو، یہ جو نام آیا ہے عمرو بن حضرمی کو جو ہے انہوں نے جو ہے قتل کر دیا، اور انہوں نے جو ہے رجب کے آخر میں، تو رجب اشر حروم میں آتا ہے، تو رجب کے آخر میں کرا انہوں نے جو ہے اشر حروم کی جو حرام مہینوں کی بھی جو ہے انہوں نے کوئی پاس نہیں رکھا، یہ تو بہت بڑا معاملہ کرا۔ اس پر بھی تفسیرہ قرآن مجید کے اندر ہوا ہے اور حدیث میں بھی ہوا ہے۔ سورہ انفال جو آپ پڑھیں گے وہ پورا کا پورا غزوہ بدر کی جو ہے بعد کی جو ہے تفصیلات ہے اور تبصرہ ہے غزوہ بدر کے اوپر۔ اب نوی مہم جو تھی، اس مہم کے اندر یہ بھی مہم تھی، یہ کوئی جنگ کے تعلق سے اللہ کے رسول نہیں نکلے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس تو اسلحہ نہیں تھا اور سامان نہیں تھا، بڑے پریشان حال، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے ارادے سے وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو نکلے تھے وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ ابو سفیان جو وہ قافلہ لے کے جا رہے تھے مسلمانوں کے مال کو اکٹھا کر کے شام، اس کو آتے میں واپس اب اس کو لوٹنا تھا، کہ وہ مسلمانوں کا مال تھا، اس میں تقریباً جو ہے 250 کلو سونا تھا، 1000 اونٹ تھے، اور بھی بڑا جو ہے اس میں ذخیرے تھے، مال تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ساتھ 313 یا 314 الگ الگ روایتوں میں آتا، 313 آپ لے لیں، 313 ساتھیوں کو لے کے آپ نکلے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے غزوہ بدر ہوئی، ہتھیار نہیں تھے، کم سامان لے کے نکلے تھے، کیونکہ جو ابو سفیان جو قافلہ لے کے شام سے واپس لوٹ رہے تھے مکہ کی طرف، وہ جو تھا اس میں صرف 40 آدمی تھے اس قافلے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول 313 لوگوں کو نکلے کہ بھائی ڈنڈیاں ونڈیوں سے ہاک دیں گے نا، تو اور اپنا جو ہے اس قافلے کو لوٹ لیں گے۔ اس قافلے کو لوٹنے کے نتیجے میں جو غزوہ بدر ہوئی، انشاءاللہ یہ جو چیز ہے آپ کے سامنے نیکسٹ پارٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔